اور افطار کا وقت ہماری عورتیں برباد مت کرو اما، خالی پکوڑے تلنے میں، پالک کے، آلو کے بھجیے مارنے میں، آلو کے مارنے میں، انڈا بونڈا مارنے میں۔ افطار کا وقت عالم کیا ہے مسلمانوں کا؟ گاڑیاں لے کے مرچی کی دکان میں 20 کی مرچی، 100 کی مرچی، 50 کی مرچی، پورے گاڑیوں میں روڈا جام۔ ارے اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، تیرے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہے، اور تم وہاں مرچی والے کو پکارتے ٹھہرے ہو۔ مطلب 25 سال سے استقبال دیکھنے رمضان کا کیسا ہے۔ استقبال حلیم کی دکان والوں سے شروع ہو گیا، 100 days to go۔ میں کیا استقبال بتاؤں آپ کو، 100 دن پہلے معلوم ہو گیا تھا جب گاڑی کسی حلیم کی دکان کے سامنے سے گزری تو بے رمضان آنے والا ہے 100 دن۔ یہ استقبال ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کچھ مسجدوں کو چننا پانی پینٹ ہو جا رہا، یہ استقبال ہے۔ ہوگا استقبال، آپ نئی ٹوپی خرید رہے ہوں گے، ہو رہا ہے استقبال کہ آپ جتنا ہو سکے آپ کے کلے کو روزر مار رہے ہوں گے تاکہ رمضان کے دن میں داڑھی چھوڑ لیا جائے، یہ استقبال ہے۔ ہو سکتا ابھی آپ گزشتہ جو سو 11 مہینے سے قرآن نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن ہو سکتا اب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے، یہ استقبال ہے۔ ہر کوئی استقبال کرتا اپنی طرف سے، اور پھر استقبال کیسے رہ گئے خالی جیسا کہیں ٹھہر کے آئیے آئیے استقبال میں رہ جاتے، اندر کی حال کی فکر نہیں ہوتی، بس خالی استقبال میں رہ گئے، رمضان کی فکر ہی نہیں اندر کی۔ یہ کون سا مہینہ، یہ کیسا مہینہ ہے، یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا فضیلت ہے۔ 200 مسائل ہیں، پھر 3 گھنٹے لینا پڑتا آپ کے، عصر کا وقت ہو جاتا۔ 8 باتیں بیان کرتا ہوں رمضان کی فضیلت سے متعلق۔ اول چیز، روزے دار کے لیے جنت میں اللہ عز و جل نے خاص دروازہ بنا دیا ہے، جس دروازے کو الریان کہا جاتا ہے، وہ جنت کا فیصلہ جس کے لیے ہو جائے گا۔ روزے دار جو اخلاص کے ساتھ روزہ رہے گا رب کے لیے، اس سے کہے گا ادخلوا الریان، سے داخلہ لے لو۔ کیا عبادتیں تھی تمہاری خالص اللہ کے لیے، روزے رکھ کر اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کے لیے، ادخلوا الریان سے داخلہ لینا، ادھر سے چلو۔ روزے دار جو گزشتہ رمضان روزے رہا، اب اس رمضان کے روزے تکمیل کرے گا، یہ 1 سال کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے سارے کے سارے اللہ معاف فرما دے گا۔ روایت بخاری شریف 1901، پہلی والی روایت بخاری شریف 1896۔ تیسری بات، روزے دار کے ہر عمل، یہ سب سے اہم چیز ہے حدیث دوستو۔ رمضان کی خاصیت کیا ہے؟ لوگ نیکی کیوں کرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں، نماز کیوں زیادہ پڑھتے ہیں؟ پڑھنا تو فرض نماز ہے، ایکسٹرا کیوں کر دیتے؟ اس وجہ سے کہ مسلم شریف 1151، روزے دار کا ہر عمل جو وہ کرتا ہے اس کے ہر عمل کا اجر عام دنوں سے زیادہ 700 درجے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک بار اگر آج عام دن ہے، سبحان اللہ اگر ہم پڑھے جتنی نیکیاں مل رہی، رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھو، 700 مرتبہ سبحان اللہ کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ تحیت المسجد کی جو 2 رکعت کی نیکیاں اب مل رہی، رمضان میں وہ 2 رکعت نماز کی 700 درجے نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ استقبال کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے رمضان ہے۔ رمضان میں استقبال نہیں، صرف عمل کے لیے حدیث دوستو اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ نیکی کیا ہے، کانسیپٹ ذہن میں ہوگا تو عمل کو سہولت ہوگی، ایمان صاف ہوتا، ایمان بڑھتا۔ نیکی کیا ہے، کیا کرنا؟ 700 لے کے، 800 لے کے، 1000 لے کے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں شفاعت کبریٰ کے بعد، جب انسان کے نام اعمال رجسٹر میں جو نیکیاں لکھی جاتی، ایک رجسٹر میں برائیں لکھی جاتی، میزان جس کے 2 پلڑے ہیں ترازو، ایک میں نیکیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا، دوسرے میں برائیوں کا رجسٹر رکھا جائے گا۔ جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ادخلوا، پل صراط بھی آسانی سے پار ہوگا، جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اس لیے رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب 700 درجے۔ چوتھا نقطہ، قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ کے فیصلے، یہ عبادت روزہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا روزے دار کے حق میں کہ یا ربی جہنم سے بچا کے اس کے جنت کے اندر ڈال دینا۔ روزہ شفاعت کرے گا عزیز دوستو۔ حدیث نمبر 682، حدیث نمبر صحیح ترغیب 984۔ پانچواں، رمضان ہی کی فضیلت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ 1000 دن نہیں،
1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جو رمضان میں آتی، استقبال کے دنوں میں نہیں ملتی ہے، اختتامی دنوں میں ملتی۔ 21 23 25 27 29 وہاں تلاش کرنا ہے، اور حدیث دوستوں دھوکہ چھوڑ دیجئے کہ صرف 27 کو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 23 کو بھی لیلۃ القدر آئی، 21 کو بھی لیلۃ القدر آئی، 27 کو بھی لیلۃ القدر آئی۔ ہر سال لیلۃ القدر کی تاریخ اللہ کے حکم سے بدلتی ہے، یا 2 سال ایک بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں پتا کہ اس سال آنے والے کون سی لیلۃ القدر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، نشانی یہ بتائی گئی میرا ماتھا اس دن کچا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں شب تھی، فجر کی نماز رات کو جاگ کر 21 جب رمضان کے نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، جو سو مسجد نبی میں آسمان سے بارش کا نزول ہوا، مسجد میں فرش نہیں تھا، مٹی تھی۔ جب سجدے میں گئے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ماتھے پر کچی مٹی لگ گئی، پلٹ گئے۔ یہ وہ رات تھی جو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کے لیلۃ القدر کی نشانی ہے کہ ماتھے پر کچی مٹی لگی ہوگی، وہ 21ویں رات تھی۔ نبی کے زمانے میں 21ویں شب کو بھی لیلۃ القدر ہو گئی، لہذا 21 23 25 27 29 کو محنت کریے، استقبال نہیں، اختتام میں بھی جو سو ہم کو جو سو محنت کرنا نیکیوں کے لیے۔ چھٹا پوائنٹ، نزول قرآن کا مہینہ بھی یہ ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں، مطلب لوح محفوظ جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنایا، پورا قرآن اور مقادیر تقدیریں وہی ہیں، لوح محفوظ سے بیت العزا پر لیلۃ القدر کو پورا نازل ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں نزول شروع ہوا۔ یہ برکتوں والا مہینہ تھی دوستو۔ 7واں نقطہ، رمضان میں ایک ایسی عبادت ہے عمرہ کرنا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے پہ جتنا اجر تھا اتنا رمضان میں عمرہ کرنے والے کو وہ ثواب ملے گا۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ موقع عطا کرے، آمین۔ اور آخری بات حدیث دوستو، مرد اور خواتین سب کے لیے، ابن ماجہ 1643، افطار کے وقت اللہ تعالی لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ افطار کے وقت حدیث دوستو گڑ گڑائیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، مادی چیزوں کے لیے نہیں، دنیاوی سامان کے لیے نہیں، جو مانگنا ہے مانگو، ماں باپ کی مغفرت مانگو، خبر میں آسانی مانگو، زندہ ہے ان کے لیے بھی خبر میں آسانی مانگو، آسان موت مانگو، ایمان کی موت مانگو، آخرت میں آسانی مانگو، دنیا کی جو ضروریات ہے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، سیریا کے مسلمانوں کے لیے مانگو، عراق کے لوگوں کے لیے مانگو، سعودی عرب کے مسلمانوں کے لیے مانگو، زمین کے خطے خطے پہ جہاں مسلمان ہیں گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، تم ان کے لیے مانگو گے اللہ کی طرف سے فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ اور افطار کا وقت ہماری عورتیں برباد مت کرو اماں، خالی پکوڑے تلنے میں، پالک کے، آلو کے بھجیے مارنے میں، آلو کے مارنے میں، انڈا بونڈا مارنے میں۔ افطار کا وقت عالم کیا ہے مسلمانوں کا، گاڑیاں لے کے مرچی کی دکان میں 20 کی مرچی، 100 کی مرچی، 50 کی مرچی، پورے گاڑیوں میں روڈا جام۔ ارے اللہ کو پکارنے کا وقت ہے، تیرے جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہے، اور تم وہاں مرچی والے کو پکارتے ٹھہرے ہو۔ ایسا دیکھنا کھارے نہیں 11 مہینے ابھی مل رہا اپنے کو۔ استقبال رمضان کیسا ہو رہا تھی دوستو، کھجور آرانے کا آنے دیجئے، حلیم کے تیاریاں، پکوڑیوں کے تیاریاں، ہوٹلوں کے تیاریاں۔ ارے پہلے بچپن میں ہم بھی گزارے رمضان بھائی، سناٹا، وہ لاک ڈاؤن کا رمضان یاد آ رہا۔ اللہ ویسے کورونا وائرس کے دنوں کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، مگر کیا رمضان گزرا سوچئے ذرا۔ افطاری گھر میں ہو رہی، سحری گھر میں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہا مگر کھانا ملتے جا رہا۔ اللہ اکبر، بچہ کھا رہا۔ کون بھوک سے مر گیا کورونا کے دور میں؟ بھوک سے کوئی نہیں مرا، بیماری کی وجہ ہوئی ہوں گی، حکم اللہ کا ہے، لیکن بھوک سے کوئی نہیں مرا۔